بھائی انٹرنیٹ کی سست روی کا مسئلہ جو کا توں ہے. ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہوئی ہے, پھر لگتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے. حکومتی ویسے میں نہیں تو وہ والا نہیں ہوتا جب چیزیں اچھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ ڈر کے مارے بہت خوشی نہیں دکھاتے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے, کیونکہ وہ ہو رہا ہے نا. حکومتی دعووں کے برعکس انٹرنیٹ چل نہیں رہا ہے یا کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے. انسٹاگرام, یوٹیوب چل رہا تھا ویسے, فیس بک اور واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس میں صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایکس تو آپ کو پتا ہے, ایکس کا ذکر نہ کیا کریں, ایکس اللیگل ہے اور وی پی این حرام ہے. Stop it. So آپ کیوں ایسی حرکتیں کرنا چاہتی ہیں؟ ایکس کا تو ذکر ہی نہ کریں. I don't even remember the last time I was there. اور وی پی این کا بھی کبھی چلتا ہے نہیں چلتا, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ. بٹ اب کوئی سرکاری موقف کبھی کچھ آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے. زمینی حقائق سے ایسا لگتا ہے یہ لوگ بہت دور ہیں اور بعض علاقوں میں وائی فائی سروس تک متاثر ہے, خاص طور پر واٹس ایپ میں آڈیو ویڈیو پیغامات. مطلب لاہور میں پرسوں کی بات ہے, آن سنڈے ان لاہور ایون اف یو کنیکٹڈ ٹو اے وائی فائی جو آپ کے گھر میں دفتر میں لگا ہوا ہے, یو کوڈ ناٹ ڈاؤن لوڈ اور سینڈ اینی تھنگ, یو کوڈ ناٹ جسٹ چلے یہ تو پھر بھی آپ کے پرسنل یوز ہو گیا نا, جس میں جوکس اور تصویریں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تصویریں نہیں, ہم نے کام کی چیزیں بھیجنی اور رسیو کرنی. ٹھیک ہے, بٹ آگے آن لائن کاروبار جو ہے نہیں ہو رہی نا, آپ کو کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو آن لائن کاروبار بالکل. اور عبداللہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. اور پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ are we also waiting, سوال یہ آتا ہے کہ for the government to come out clean and tell us exactly what their intentions are. اسامہ خلجی ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر بولو بھی اور ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. اسامہ, دنیا کے بہت سے ممالک کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کی خاطر کچھ فائر والز یا کچھ سسٹمز ان پلیس کیے ہیں. ہمارے ہاں یہ کوئی یونیک کانسیپٹ ہے یا پھر دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہاں جب یہ سسٹمز ان پلیس کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے گلیچز آتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں؟ اور گلیچز پورا سال آئے ہیں اگر, تو اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں دنیا کے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو, ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں جو ہو رہا ہے ایک بہت برے حالات ہیں. جو آپ کے غریب سے غریب لوگ جو آپ کے فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں اور اس سے آمدنی کا کام کرتے ہیں, ان کا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہے. اور پھر تو آپ بھول ہی جائیں جو آئی ٹی سیکٹر میں جو فری لانسرز ہیں, جن کو جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی ایکسپرٹ آئی ٹی سروسز میسر پوری دنیا میں کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ برا ہو رہا ہے. اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں, پورا سال گزر گیا 2024 کا, یہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ اگلا ہفتہ مہینہ آتا ہی نہیں ہے, اگلا سال آنے کو ہے. تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حکومت کی جو بات ہے اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے. ابھی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ٹی منسٹر کی طرف سے کہ کوئی کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے, انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے. تو ایسے جب بیانات آتے ہیں اور جو ریالٹی کے برعکس ہوں تو پھر ہم ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے. نہیں ریلائی بھی نہیں کر سکتے. اور I'm sorry اسامہ, فرسٹریٹنگ بھی ہوتے ہیں بڑے, کیونکہ عام انسان جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. Let's suppose کہ there are people in Pakistan who are not political people, who are not politicized, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ہر آئے دن یہی ہو رہا ہوتا ہے, ہر مہینہ. The fact that they are not giving a deadline کہ جی یہ اب تک not being serious about it, تو لگتا ہے کہ یہ قوم کا مذاق بنایا جا رہا ہے. Of course you feel offended کہ آپ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت بڑا مسئلہ, بالکل بہت بڑا. دیکھیں ہمیں یہ مذاق تو لگ رہا ہے, لیکن یہ اتنی سنجیدگی کی بات ہے کیونکہ یہ ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر خریدے جا رہے ہیں, اور ہمارے ٹیکسوں سے ہی ہماری انٹرنیٹ کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شعبے کو آپ دیکھ لیں, انٹرنیٹ کا تو استعمال کرنا ہوتا ہے. بیسک کمیونیکیشن کے لیے آپ واٹس ایپ تو یوز کریں گے, آپ وہ جب نہیں کر سکتے تو پورے ملک میں ایک سب اکنامک سلو ڈاؤن آ رہا ہے. اور اگر کچھ ریسرچ آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان, سینکڑوں کروڑوں ہزاروں لوگ جو ہے, کروڑوں نہیں ہزاروں لوگ پاکستان سے ہر روز نکل رہے ہیں اور باہر ملکوں میں جا رہے ہیں. خاص کر جو آپ کا ہائیلی اسکلڈ لیبر ہے, جو ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز ہیں, وہ دبئی جا رہے ہیں, وہ کینیڈا جا رہے ہیں, وہ یورپ جا رہے ہیں, وہ آسٹریلیا ملیشیا جا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ابھی عام کام بھی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت فرسٹریٹنگ ہو گیا ہے, اور گھٹن کا ماحول بننے شروع ہو گیا ہے انٹرنیٹ کی سلو ڈاؤن. اچھا, آپ جیسی تنظیم ہے, آپ کی تنظیم ہے, دیگر کچھ تنظیمیں ہیں, آئی ٹی والوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے تو پوچھتے نہیں ہیں, نہ ہمیں کچھ بتاتے ہیں,
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میٹنگیں بھی کر رہے ہوتے اور ہیں, یہ کچھ سمجھ میں نہیں اسٹیٹمنٹ وہ آتا. یہ دیتے ہیں کہ جی ہماری تو سٹیک ہولڈر سے بات ہوتی ہے. یہ کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں جن سے بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جن سے ہم بات کرتے ہیں تو ان سے تو بات ہوئی نہیں ہوتی. کیا آپ لوگوں کی تنظیم یا آپ جیسے دیگر تنظیموں سے کوئی کسی یا نے پھر رابطہ آپ کیا جیسے کبھی؟ ایکسپرٹ سے کسی سے بات ہوئی ہے؟ نہیں جی, بلکہ ہم کوشش بھی کئی دفعہ کرتے ہیں ریچ آؤٹ کرنے کی. کچھ اس طرح آفیشل ہیں فیڈرل کیبنٹ لیول پہ بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ہمارے ساتھ روز بات کرتے تھے, لیکن جب حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کا جواب بھی ہمیں نہیں ملتا. تو یہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کون سٹیک ہولڈرز ہے. اپنے چناؤ کے سٹیک ہولڈرز ہی اکثر انہی سے بات ہوتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ٹک مارک ہو گیا کہ ہم نے ان سے بات کر لی ہے. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ, سوری ہما, ایک بڑا مسئلہ میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں حکومت کے اندر, ان میں بھی ہمیں کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے کہ کنسنسس نہیں ہے. جو انٹیریئر منسٹری ہے, آئی ٹی منسٹری ہے, پی ٹی اے ہے اور پی ایم آفس ہے اور انفارمیشن منسٹری, ان پانچوں ڈفرنٹ جو ادارے ہیں ان کے مختلف بیانات آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی مسئلے کے اوپر. تو میرے خیال سے اسٹیک ہولڈرز کو تو چھوڑیں, یہ آپس میں بھی بات نہیں کر رہے, یہی نظر آ رہا ہے. نہیں تو یہ آپس میں بات کر نہیں رہے یا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, decisions have been taken somewhere else. کہتے تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. تو پھر آپ آئی ٹی منسٹری میں یا پی ٹی اے میں کیوں بیٹھے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اپنا وقت ضائع کریں, آپ استعفیٰ دے دیں اور جو اصل ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو پھر آگے اور ظاہر ہے ہم سب کا بھی کوئی تخمینہ کسی نے لگایا ہے, ویسے تو تخمینے آتے رہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ اس طرح کے سلو ڈاؤن سے کتنا نقصان ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ جب افتتاح کیے جاتے ہیں آئی ٹی پارک اور فلانا انڈسٹریل زون اور آئی ٹی میں ترقی کریں گے, اور پھر ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ہمیں خوشی ہو اس بات کی, ہمیں پتہ ہے واٹس جس پہ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں, لیکن ان حالات میں کیسے ہوں؟ جی دیکھیں, اگر ایک دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو $52 ملین کا امیڈیٹ لاس ہوتا ہے. اور ہم نے کئی دن دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ بند رہا, الیکشن کے دن رہا, اس سے پہلے کچھ پروٹیسٹ ہوتے تھے رہا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ میجر نہیں کر پا رہے وہ ہے پوٹینشیل لاس. تو دیکھیں ابھی یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر نے اتنے زیادہ جو ہے پروفٹ بنائے, لیکن اگر انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہوتا, وی پی این نہ بلاک ہوتے اور سرٹنٹی ہوتی, تو پھر سوچیں کہ کتنے زیادہ لیول پہ جو ہے ہمارے پروفٹ اور انکم آ سکتی تھی. تو جو پوٹینشیل لاس ہے اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. بہت اچھی طرح اسامہ آپ نے یہ ایکسپلین کیا ہے. اسامہ ایک اور چیز, چونکہ آپ یو ایس میں بھی جوائن کر رہے ہیں اور ویسے بھی آپ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں ایسی تنظیموں سے, کین یو گیو اس اینی ایگزامپل آف اینی ادر کنٹری وچ از گوئنگ تھرو اور ڈوئنگ ٹو دیئر سٹیزنز ایگزیکٹلی دا سیم وے واٹس ہیپننگ ان پاکستان؟ دیکھیں بہت ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے, آپ برما کی یا میانمار کی مثال لے لیں یا آپ نارتھ کوریا کی مثال لے لیں. یہ اچھی ایگزامپل نہیں ہے, we don't want to be even spoken in the same way. جمہوری, بالکل, اور یہ جمہوری ممالک نہیں ہے اور وہاں جو ہے سب کچھ جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو پاکستان اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر ہم اسی اچھا اسامہ, وہ جو بیانیہ ہے اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں وزن ہے کہ بھائی فیک نیوز, مس انفارمیشن, پروپیگنڈا ریاست کے خلاف, حکومتی اداروں کے خلاف اتنا حد سے بڑھ جائے کہ آپ فیک نیوز اور اصلی خبر میں تفریق ہی نہ کر سکیں اور بس جھوٹ کا بازار چل رہا ہے. بہت سے ممالک جن کو ہم سمجھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس طرح سے وہاں پہ آپ حکومتوں اور ریاست کے خلاف نہیں بول سکتے. 4 پولیس والے آپ کے گھر کے باہر اگلے گھنٹے میں کھڑے ہوتے ہیں جو ہم ترقی یافتہ ممالک, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں. تو کیا ہم بیلنس آؤٹ کیسے کریں اس صورتحال کو؟ دیکھیں جمہوری ملک میں اگر آپ آئین کو پڑھیں تو اس میں آرٹیکل 19 میں آپ کو اظہار رائے کی آزادی دی جاتی ہے, کیونکہ ہر شہری جو ہے ٹیکس دیتا ہے حکومت کو اور ووٹ دیتا ہے اختیار کے لیے, تو ان کا حق ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کو آپ غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے, خاص کر جب ڈینجرس آ جائے, جب کسی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. لیکن میرے خیال سے اس میں 2 مسائل ہیں. پہلے ایک مسئلہ ہے کہ کیونکہ اس ملک میں سینسرشپ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, میڈیا پہ اتنی زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے جو حقائق ہیں اس کو رپورٹ نہیں کر سکتی. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا مطیلہ جان صاحب جیسے صحافی کو جو ہے غائب کیا گیا, پھر ان پہ فیک کیس کر دیا. میرے خیال سے ایک میسج تھا صحافیوں کے لیے کہ اگر آپ کسی چیز پہ تحقیق کریں گے جو ہم نہیں چاہتے آپ کریں,
तो आपका ये हाल होगा। और दूसरी तौर पे तो इस तरह जब सेंसरशिप होती है तो फिर फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा तो आप फैलती कह रहे है, हैं जब क्योंकि मेन स्ट्रीम right. मीडिया पे इतनी सेंसरशिप होती है तो फिर डिजिटल बिल्कुल। मीडिया पे फेक न्यूज ज्यादा बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके जो सोर्सेज हैं ऑफ ट्रूथ वो नहीं। और फिर दूसरी सतह पे हमें ये मसला नजर आता है कि इसको एक्सप्लॉइट करके रियासत और हुकूमत कहती है कि हम डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज के खिलाफ कानून लाएंगे, लेकिन उनकी नजर में डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है? अक्सर जो है हम देखते हैं कि उसको गलत तौर पे इस्तेमाल करके जब उन पे तनकीद होती है तो उसको वो डिसइंफॉर्मेशन बोलते हैं या कहते हैं। यू राइट उसामा, अब्यूज कर देते हैं। राइट तो उसामा। ये सच क्या है? क्या हुकूमत वो डिसाइड कर सकती है? ये भी एक बहुत अहम बड़ा सवाल है। Thank you so Thank much. you. We really wanted to have this conversation. खास तौर पे thank you उसामा for being with us. आपने जो घुटन वाली बात की है ना, when we talk about our students, जो आपको पता है कि कितनी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, कितने एडमिशन्स के लिए बाहर बच्चे जो हैं यंगस्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनसे फिर ये तवक्को रखना कि वो उनको मौका मिला बाहर जाने का तो वो कभी वापस मुड़ेंगे, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग होती है, तनख्वाहें देनी है, फीस भरनी है, बिल देना है। यंग माइंड जो ऑनलाइन बैंकिंग और जो मतलब एक सीनियर्स सिंपल है सी ना, चीज है, हम यूज्ड टू हो गए हैं सिंपल सी चीज है। यू नो माय नेफ्यू वाज ट्राइंग टू मेक अ लिंक ऑफ अ फाइल जो वी ट्रांसफर लिंक चाहिए था, सिंपलेस्ट थिंग। उसने मुझे कहा कि मामू हम यहाँ से तो कर नहीं पा रहे हैं, सो इज देयर एनी वे दैट यू कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर एल्स एंड make a link and send it to me? There are times when you have to make some payments and you ask your friends and family and abroad to do it because वो easier है और हम आपको बाद में दे देंगे। मतलब ये कोई अजीबो गरीब किस्म की चीज़ है। But the word घुटन वो बहुत से फेयर्स में है हमारे यहाँ, और ये एक ओपनिंग थी, इसको भी अगर आप बंद कर देंगे तो मतलब जो भाग सकेगा वो तो भागेगा ही ना।